إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، قابل احترام اسلامی نوجوان بھائی اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا فضل و احسان، اس کا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور نیا سال نصیب فرمایا. آج اسلامی کیلنڈر کے حساب سے پہلے مہینے کی دوسری تاریخ ہے، محرم کی دوسری تاریخ ہے. اس حوالے سے کچھ باتیں آج کی خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو جو ایک نیا سال دیا ہے، اس پر ہماری پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے پچھلے اور گزشتہ سال کا محاسبہ کریں. ایک سال جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا تھا وہ ہماری زندگی میں سے ختم ہو گیا ہے. ہم ایک سال دنیا سے دور ہو چکے ہیں، اپنی قبر سے نزدیک ہو چکے ہیں. ایک سال ہم نے اللہ رب العالمین کتنی فرما برداری کیا، کتنی نافرمانیاں کیا، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے کتنے کام کیے، ناراض کرنے والے کتنے کام کیے، یہ محاسبہ کرنا چاہیے. اگر فرما برداریوں کے کام، اللہ کو خوش کرنے والے کام ہم نے کیا، محاسبے میں ایسا نکلا تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے مزید توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ سال پچھلے سال کی فرما برداریوں کے مقابلے میں اور زیادہ مضبوط ثابت ہو. یعنی پچھلے سال کے لیے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا، اور آئندہ یہ نیا جو سال آیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ رب العالمین یہ جو مہینہ، یہ جو سال آیا ہے نیا، اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے بابرکت بنائے، ہماری قوم، ملک اور وطن کے لیے اور اسی طرح تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ امن و سلامتی کا ذریعہ بنائے، خوشگوار ماحول پیدا کرے. یہ ہم کو اور آپ کو دعا کرنا چاہیے اس سال کے شروعات میں. اسی طرح سے اگر محاسبے میں یہ نکل گیا کہ ہم نے تو بہت سستی کیا، بہت کاہلی کیا، بہت غفلت کیا، اللہ کو خوش کرنے والے کام نہ کے برابر، ناراض کرنے والے کاموں کی ایک لمبی لسٹ ہے، تو توبہ کریں. زندگی پہ بریک مار دیں، یہیں پہ اپنی نافرمانیوں سے باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. اللہ غفور رحیم ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. آئندہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں، عہد کریں، پختہ ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کوتاہیاں، جو غلطیاں، جو سستی اور لاپرواہیاں، جو گناہ کے کام پچھلے سال میں ہوئے، اللہ تعالیٰ اس سال میں نہیں ہونے والے ہیں. یہ طے کر لیں اور اس کو نوٹ کر لیں اور ہمیشہ اس کو دیکھتے رہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا عہد کیا تھا. سال کے شروع میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا وعدہ کیا تھا، اور یہ چیک کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو ہم کتنا پورا کر رہے ہیں. تو ایک یہ محاسبہ کرنا.
اسی طرح اس سال کے شروعات میں ہماری جو آپ کی ذمہ داری بنتی وہ یہ کہ ہم اسلامی سال کو استعمال کریں، اسلامی کیلنڈر کو استعمال کریں، اپنے روزانہ کاروبار میں، گھر کے اندر، آفس کے اندر اسلامی کیلنڈر کو رواج دیں، اسلامی تاریخ سے اپنے معاملات طے کریں۔ بڑا المیہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ہم کو اور آپ کو موقع دیتا ہے تو اس موقع کو ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے، اس فرصت اور اس آزادی کو ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن جب کبھی یا کسی کے ذریعے سے پابندی کی آوازیں اٹھتی ہیں تو سارے لوگوں کے بدن کے اندر کپکپا طاری ہو جاتا، زلزلہ طاری ہو جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا، اب ہم اسلام پہ کیسے عمل کریں گے؟ اللہ کی بندو، اگر آپ اور ہم یہ طے کر لیں ہمیں اسلام پر عمل کرنا ہے تو دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں جو ہم کو اور آپ کو اسلام سے ہٹا سکے، کوئی کسی کے اندر دم نہیں ہے۔ قانون بنے، بل پاس ہو، دنیا بھر کے جھمیلے لوگ پالیں، اگر آپ طے کر لیں تو قانون بنتا رہے گا، آپ کو کوئی نہیں مجبور کر سکتا کہ آپ اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کے اس تعلیمات پر عمل کریں۔ بہت سارے ایسی واقعات ہیں حالات کے پس منظر میں، تو یہ ایسے ہی اسلامی کیلنڈر کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بدنصیبی ہے، افسوس کا مقام ہے، ہزار بار افسوس کریں تو کم ہے کہ آج بھی مسلمان اپنے تمام چیزوں میں غیروں سے ممتاز ہونے کے باوجود اسلام دنیا کے تمام ادیان میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ ممتاز ہونے کے باوجود آج اس کے ماننے والے دوسروں کا کیلنڈر استعمال کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا ناجائز ہے، لیکن اس میں دور اندیشی نہیں ہے، یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے کہ آپ دوسروں کا کیلنڈر استعمال کریں۔ اگر دوسروں کا کیلنڈر استعمال کرنا آپ کی دور اندیشی کی دلیل ہوتی، آپ کے مصلحت کا تقاضا ہوتا، تو یہ کیلنڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تھا کہ نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کیلنڈر کو استعمال نہیں کیا، ان لوگوں نے کبھی بھی اس کیلنڈر کو استعمال نہیں کیا۔ اگر اس اسلامی کیلنڈر جو ہے، اسلامی ہجری جو کیلنڈر ہے، اس سال یعنی اس کیلنڈر کی اگر ابتدا میں ہم جائیں گے وہ کہاں سے ایجاد ہوا تو بات بہت دور تک نکل جائے گی، اور سمجھنے کی بات ہے میرے بھائیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسوی کیلنڈر تھا 2023 والا، صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، لیکن اس کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعات کو کیسے یاد رکھا جاتا تھا؟ کوئی حادثہ ہوا تو ایک بڑا اس کو وہ ٹرننگ پوائنٹ مان کر کے کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 15 دن کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 2 سال کے بعد، اس طرح واقعات کو یاد کیا جاتا تھا۔ یا اسی طرح اصحاب الفیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا سال ہے وہ عام الفیل کے نام سے مشہور ہے۔ بھئی عام الفیل کتنے سال ہوا تھا؟ وہی پہلا ہی سال تھا۔ تو اس طرح یعنی اگر ان کے ماحول میں، عرب کے ماحول میں، سماج کے اندر کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا تھا، چاہے غم والا چاہے خوش والا، تو اس کو ایک اصل پوائنٹ مان لیتے تھے، اور اسی پوائنٹ کی بنیاد پر دوسرے واقعات کو یاد کرنے کے لیے اسی کا حوالہ دیا جاتا تھا۔ یعنی مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو کہتے ہیں طائف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ابو طالب کی وفات کے بعد، جس سال ابو طالب کی وفات ہوئی اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے۔ اس کے بعد غزوات کا معاملہ ہوا تو غزوات کی طرف ریفرنس دیا جاتا ہے، یعنی جب پہلی غزوہ ہوئی غزوہ بدر تو غزوہ بدر کے 2 سال کے پہلے یہ واقعہ تھا، 3 سال کے بعد یہ واقعہ تھا، تو اس طرح واقعات کو یاد کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ بہت آسان کام نہیں تھا، یعنی ہر سال کچھ نہ کچھ بڑا حادثہ ہو جاتا تھا، تو اس طرح تاریخ کو یاد کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ خلاصے کلام یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب آپ خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا جو مجال تھا، ان کا جو سلطنت کو بڑھانے کا طریقہ تھا وہ بہت نرالا تھا۔ کافی دنیا کے کافی زیادہ ملکوں کے اندر یہ اسلام الحمدللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں پہنچ چکا تھا، پھیل چکا تھا، اسلام کا جھنڈا دنیا کے بہت دور دراز علاقوں تک لہرا رہا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہونے کے ناطے جب اپنے گورنروں کے پاس، اپنے وزیروں کے پاس جب لیٹر لکھتے تھے تو اس پہ
یہ نہیں پتہ پلتے تھے کہ کون سا سال کا ہوتا تھا. یعنی ہوتا تھا محرم 3 تاریخ، ذی الحجہ 8 تاریخ، رمضان کی 5 تاریخ، یہ تاریخ لکھا ہوتا تھا، لیکن کون سا سال کا ہے یہ نہیں پتہ ہوتا تھا. کیونکہ اگر ریفرنس دیا جاتا تھا تو کبھی مکہ کے فتح کا ریفرنس دیا جاتا تھا، کبھی صلح حدیبیہ کا حوالہ دیا جاتا تھا، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حوالہ دیا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 17 مہینے بعد یا 18 مہینے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، تو ظاہر سی بات ہے. اور کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا حوالہ دیا جاتا تھا. تو اس طرح تاریخ کو یعنی منضبط کرنا، تاریخ کو آسانی کے ساتھ لوگوں کو سمجھا دینا اور محفوظ کرنا یہ آسان نہیں تھا. اس لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ جو یمن کے گورنر تھے، ان کے دماغ میں خیال آیا کہ یار اس طرح تو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون سا لیٹر پہلے آیا کون سا لیٹر بعد میں آیا. 5 محرم کو آیا، پھر دوسرا 7 محرم کو آیا، تو اب یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ 5 محرم والا پہلے آیا یا 7 محرم والا. بھائی سال تو ہو سکتا ہے پہلے کا سال ہو، تاریخ برابر ہے آگے پیچھے، لیکن سال ہو سکتا ہے ایک سال پرانا ہو ایک سال نیا ہو. اس لیے اس چیز کو دور کرنے کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو خطوط اور ہدایات اور فرامین ہم گورنروں کے پاس بھیجتے ہیں، ہم کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ پہلے کون سا بعد میں کون سا ہے. تو کیا کیا جائے؟ ایک مسلمان بیٹھ کر کے مشورہ کر کے ایک اپنا کیلنڈر بنا لیں، اپنا ایک کیلنڈر بنا لیں، اپنا ایک سال منتخب کر لیں اور اسی سال کی بنیاد پر اپنے ساری تاریخ کے واقعات کو منضبط کرتے جائیں، حوالہ دیتے جائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں یار یہ تو ٹھیک بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا صحابہ کرام کو، بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، مشورہ کیا. کہا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر کا یہ مشورہ آیا ہے کہ ایک اس کیلنڈر ہونا چاہیے ہمارا. لوگوں نے الگ الگ مشورہ دیا. کسی نے کہا کہ اسلامی سال کی جو ابتدا ہونی چاہیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ہونی چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا ولادت سے ہونی چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا فتح مکہ سے ہونا چاہیے. الگ الگ لوگوں نے رائے قائم کیا. اخیر میں غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ دیا کہ نہیں، اسلامی سال کی جو شروعات ہونی چاہیے، یہ اسلامی سال کا جو نام ہونا چاہیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے منسوب ہونا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں یہ دور اندیشی. اور یہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یا کسی صحابی نے جب کہا کہ اسلامی کیلنڈر کی شروعات، یہ اسلامی کیلنڈر کا جو سال ہونا چاہیے، اس کا جو نام ہونا چاہیے وہ ہجری ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم ترین واقعہ ہجرت کا واقعہ، اس سے اسلامی کیلنڈر کو موسوم کرنا چاہیے. میرے بھائیو بہت ساری ان کے پاس آپشن تھے. ہجرت سے بڑے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خود آئے ہیں، غمی کے بھی واقعات ہوئے ہیں، خوشی کے بھی واقعات ہوئے ہیں. فتح مکہ سے زیادہ خوشی کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے زیادہ غم کا سال اور کیا ہو سکتا ہے؟ صلح حدیبیہ بھی ایک اچھا پیغام تھا، لیکن صحابہ کرام کا جو ذہن گیا وہ کس پہ جا کے ٹکا؟ اور تمام صحابہ کرام نے جو اتفاق کیا وہ اس بات پر اتفاق کیا کہ ہجرت کے واقعے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ہجرت کے واقعے سے اسلامی سال کا نام ہونا چاہیے. اس میں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اللہ کی ہدایت اور توفیق صحابہ کرام کو نصیب ہوئی کہ جیسے اللہ نے اسلام کو اس کے تمام چیزوں میں غیر ادیان سے، دوسرے دینوں سے ممتاز قرار دیا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلامی کیلنڈر کے نام کے اعتبار سے بھی دوسرے تمام کیلنڈر سے ممتاز رکھا ہے. دوسرے دنیا کے سارے کیلنڈر کو اٹھا لیجئے، کسی کے مرنے سے منسوب ہے، کسی کے پیدا ہونے سے منسوب ہے، کسی کے فاتح اعظم ہونے سے منسوب ہے. زیادہ تر کیلنڈر آپ نکالیں تو کسی نہ کسی شخصیت کی پیدائش سے منسوب ہے یا کسی نہ کسی شخصیت کی وفات سے ہے. لیکن صحابہ کرام نے جو نام منتخب کیا وہ ہجری. در حقیقت اس کے اندر جب ہجری سال آتا ہے، ہر سال نیا ہجری سال جب آتا ہے، کیلنڈر چینج ہوتا ہے، تو یہ ہجری سال ہم کو اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے. اور صحابہ کرام کے اس نام کے منتخب کرنے سے یہ ہم کو اور آپ کو پیغام ملتا ہے کہ اے مسلمانوں، زندگی بھر نہیں، کم سے کم سال میں ایک بار تو ضرور بھی ضرور ہجرت کے واقعات کو آپ پڑھیں، ہجرت کے پس منظر کو پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کیوں اپنا گھر بار چھوڑا؟ وہ مکہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اپنی جائے پیدائش کو اللہ کے رسول کیوں چھوڑے؟
کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کو چھوڑے جہاں آپ کا بچپنا گزرا، جہاں آپ بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، جہاں پہ آپ کے والد حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی پرورش کی جا ہے، جہاں پہ خانہ کعبہ ہے، جہاں پہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہیں، جہاں پہ اماں ہاجرہ کی یعنی بے چینی کو یاد کرانے والی، بے چینی کو تازہ کر دینے والے صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس وطن سے بے انتہا محبت تھی، صحابہ کرام کو اپنی اس وطن سے بے انتہا محبت تھی۔ دنیا کی پاکیزہ ترین جگہوں بلکہ تمام سے پاکیزہ تر جگہوں میں وہ خانہ کعبہ ہے، اس خانہ کعبہ کو کیوں چھوڑا؟ یہ ہجری کیلنڈر ہم کو آپ کو بتاتا ہے ہجرت کرنے کی وجہ کیا ہے، کیوں صحابہ کرام نے میرے بھائیوں ہجرت کیا۔ یہ در حقیقت ایک پیغام ہم کو اور آپ کو یہ دیتا ہے۔ تو پہلی چیز ہم کو محاسبہ کرنا چاہیے، پچھلے سال ہم نے کیا کوتاہیاں ہوئی، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ دوسرا، اس کیلنڈر کو استعمال کریں۔ تیسرا یہ، اب اس کیلنڈر کو استعمال کرنے سے آپ کو کون روکا ہے؟ آپ کو اس کیلنڈر کے استعمال سے کون روک رہا ہے؟ اگر میں پوچھوں کہ آج کون سی تاریخ ہے، یا 10 دن کے بعد پوچھوں کہ کون سی تاریخ ہے، تو مسلمانوں میں سے اکثر لوگ یعنی 100 میں سے 1-2 کو معلوم رہے گا۔ مہینہ تو 10 لوگ بتا سکتے ہیں جو مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، دینیات سے جڑے ہوئے ہیں، اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، وہ مہینہ تو بتا سکتے ہیں، لیکن تاریخ کو پتہ نہیں رہتا ہے۔ لیکن اگر دوسرا کیلنڈر کا تاریخ پوچھا جائے تو برابر یاد رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اسلامی کیلنڈر استعمال کرنے سے کس نے روکا ہے؟ کوئی پریشر ڈالا نہیں، استعمال کر سکتے، آپ استعمال کر سکتے۔ الحمدللہ جو کیلنڈر ہمارا سامنے لٹک رہا ہے اس میں دونوں ہیں، لیکن کتنا اچھا ہوتا اگر اس کو عربی اعتبار سے ڈیوائیڈ کیا جاتا، عربی کیلنڈر کے اعتبار سے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ڈیوائیڈ کیا جاتا، یعنی پہلی تاریخ کا پہلا پیج ہونا چاہیے، دوسری تیسری اس طرح ہونا چاہیے جیسے انگلش کیلنڈر کو استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن چلے بہرحال کیا مصلحت واللہ عالم، لیکن الحمدللہ ابھی اس ہندوستان کے اندر ایک جماعت ہے، اللہ اس کو مزید ہدایت دے اور مزید پختگی دے، وہ آج بھی اس کیلنڈر کو فالو کر رہے ہیں، اسلامی کیلنڈر کو۔ یعنی ان کا پورا لین دین جو ہوتا ہے آپس کا، بھائی غیروں سے ساتھ آپ کی ڈیلنگ الگ بات ہے، آپ کو جو سیلری آفسوں میں مل رہی ہے، کارپوریٹر کمپنیوں میں جو مل رہی ہے وہ الگ ہے، لیکن کم سے کم جو آپ کا اپنا ادارہ ہے جہاں پہ آپ پورا اختیار رکھتے ہیں، وہاں پہ تو اسلامی کیلنڈر کو رواج دینا چاہیے۔ تو تیسرا ہی استعمال کرنا چاہیے، اور چوتھا میرے بھائیوں ہم کو اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اسلامی کیلنڈر شروع کہاں سے ہوا، اس کے اندر حکمتیں کیا ہے، اور ہجرت کے اسباب کو جاننا چاہیے میرے بھائیوں۔ اگر ہجرت کے اسباب کو میں بیان کرنے لگ جاؤں تو مختصر طور سے، اللہ کرے اس مختصر سے ٹائم میں بڑے اختصار کے ساتھ بیان کر لے جاؤں، آپ یہ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ جیسا پاکیزہ ترین جگہ چھوڑ کر کے ایک ایسی جگہ کیوں چلے گئے جہاں نہ ان کے پاس مال ہے، نہ جائیداد ہے، نہ بیوی ہیں، نہ بچے ہیں، بہت روشن بھی نہیں ہے مستقبل، پتہ نہیں وہاں جانے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ آپ سوچیں ذرا کہ آخر صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کی سال ہا سال کی کما کر کے بنائی ہوئی دولت کو، اپنے گھر بار کو، اپنے کھیت کھلیان کو، اپنے باغات کو، یا اپنے تمام کی تمام چیزوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ صرف جان لے کر گئے۔ کیا لے کر گئے؟ صرف جان لے کر گئے، مال نہیں گیا۔ بہت سارے ایسے تھے جن کے بیوی بھی نہیں گئی، بیوی چاہتی تھی لیکن نہیں جانے ہوا، بچہ نہیں گیا، لیکن جان بچا کر کے اور ایمان بچا کر کے چلے گئے، اور جان کی بھی گارنٹی نہیں تھی۔ اتنا پرخطر ماحول تھا کہ جان بچا کر کے بھی یثرب جانا، مدینہ جانا آسان نہیں تھا۔ 500 کلومیٹر کا فاصلہ، دشمن کی تلواریں 24 گھنٹہ سروں پہ لہرا رہی ہیں، ایسے نازک ترین ماحول میں ایک دردی کے ساتھ اپنے تمام خون پسینہ لگا کر کے کمائی ہوئی دولت کو ٹھوکر مار دیا صحابہ کرام نے، بیوی بچوں کو ٹھوکر مار دیا، خاندان کو ٹھوکر مار دیا، سب کو تج دیا، صرف ایمان کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، ایمان کی بالادستی کے لیے صحابہ کرام کیوں چھوڑ دیے؟ سوچے ذرا کیا تھا ان کے اندر جوش، کیا تھا ان کا مقصد میرے بھائیوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سروں پہ تاج نبوت اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کا امام اللہ رب العالمین نے کیوں بنایا؟ آپ کو رسول اور نبی بنانے کا کیا مقصد تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک بہ العرب وتدین بہ العجم۔ کیا مقصد تھا؟
مقصد آپ کو نبی بنانے کا یہ تھا کہ آپ پوری دنیا والوں کو بتا دیں، یا ایھا الناس، اے آدم کے تمام بیٹوں، دنیا کے پوری دنیا کے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ اب ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی کلمے کا کیا معنی ہے، عربی والے تھے، لا الہ الا اللہ کہو، کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، نہیں عبادت کا حقدار سوائے اللہ کے۔ کیا ہوگا؟ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اس دین کو قبول کرنے کی وجہ سے، اس کلمے کو مان کر کے اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی وجہ سے عرب کے تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ کیا بن جاؤ گے؟ تملکو بہل عرب، اس کی وجہ سے عرب پر تمہاری حکومت ہو جائے گی۔ آج تمہارا کوئی پرسان حال نہیں، اس کلمے کی برکت سے، اس دعوت کی برکت سے پورے عرب پہ تمہاری حکومت ہو جائے گی، اور عجم والے جو غیر عرب ہیں وہ تمہارے قدموں میں آ کے ڈھیر ہو جائیں گے۔ فَإِذَا آمَنْتُمْ، اور جب اس ایمان لے آؤ گے ان باتوں پر، مرو گے نا تو جنت میں بادشاہ بن کے رہو گے، کوئی کسی کا نوکر نہیں، سب بادشاہ بنے رہیں گے۔ اور بادشاہت بھی کیسی؟ بادشاہت بھی ویسی کہ جہاں تک نظر جائے گی وہاں اپنا ہی اس پراپرٹی دکھے گی، وہاں اپنا ہی قبضہ دکھے گا، جہاں تک نظر جائے اس کی اپنی جائیداد ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ رات کی نیند دیکھا، نہ دن کا آرام دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، صبح شام دن رات 24 گھنٹہ اسی دھن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے کہ ہمیں اپنی دعوت کو جو اللہ نے میرے کاندھوں پہ ذمہ داری ڈالی ہے، اس ذمہ داری کو میں کیسے غیروں تک پہنچا لے جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے میں اپنی پوری کوشش جھونک دیتے ہیں، لیکن قسمت کے پھوٹے تھے اہل مکہ، بدبخت اہل مکہ، جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے بجائے انسنا کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے کے بجائے انکار کر دیا، دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اگر دعوت کو ٹھکرا دیتے، دعوت کا انکار کر دیتے تو بس یہ معاملہ یہیں تک ہوتا، لیکن اسی پر بس نہیں ہوا میرے بھائیوں۔ انہوں نے باقاعدہ دعوت تو خود قبول نہیں کیا، دعوت کو خود مانا نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے لگے۔ انفرادی طور سے، اجتماعی طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو شکوک و شبہات کے نرغے میں ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ابھی تک امین کہا جا رہا تھا، جن کو ابھی تک صادق کہا جا رہا تھا، ان کو اب مجنون کہا جانے لگا، شاعر کہا جانے لگا، دیوانہ کہا جانے لگا، پاگل کہا جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام پر الزامات کی ایک بہت بڑی لسٹ انہوں نے تیار کر دیا۔ بہتان تراشیاں کرتے، جھوٹ بولتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں، نہ مانتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دوسرا اسٹیپ یہ اٹھایا کہ وہ لوگ دوسرے کو ماننے بھی نہیں دے رہے تھے۔ پوری کوشش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی، میں یہ دعوت توحید پوری دنیا تک مجھے پہنچانا ہے، اور مکہ والوں کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ کسی کو ماننے نہیں دینا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ وہ لوگ میٹنگیں کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مٹانے کے لیے وہ سازشیں کرتے تھے۔ مکہ کی مین روڈ پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، مین راستے پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ باہر سے اگر کوئی آدمی آتا تو اس کو کچھ بتائے یا نہ بتائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بدظن کر دیا کرتے تھے۔ کہتے دیکھو، ایک مختصر سا واقعہ میرے بھائیو، تو ایک یمن کا سردار، یمن قبیلے کا الدوس، یمن ملک کا دوس قبیلے کا ایک سردار طفیل بن عمرو الدوسی، وہ مکہ کے اندر آتے ہیں۔ مکہ والوں کو پتہ چلتا سردار آ رہا ہے یمن کا، اور یمن معلوم ہے، یمن اور شام مکہ والے بھول نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ان کی پوری زندگی کا دار و مدار یہی دونوں کنٹریاں ہوا کرتی تھی، شام اور یمن، کیونکہ یہ تجارت کر لی۔ الاف قریش الاف رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی کا سفر ایک طرف اور ٹھنڈی کا سفر ایک طرف، شام اور یمن ان کی تجارت کی منڈیاں لگتی تھی میرے بھائیوں۔ اس لیے جب یمن کا بادشاہ، یمن کا سردار طفیل بن عمرو الدوسی آنے والا تھا تو مکہ والے خوش ہو گئے، اور یہ طے کر لیے کہ اب اس بادشاہ کو یا اس سردار کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں جانے دینا، کیونکہ یہ سردار ہے، چلا گیا تو بڑا معاملہ گمبھیر ہو جائے گا۔ اس لیے باقاعدہ پلاننگ کر کے اس طفیل بن عمرو الدوسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے کیسے روکا جائے، لوگوں نے میٹنگیں کیا۔ میٹنگوں میں بات یہ ہوئی کہ کچھ لوگ راستے میں بیٹھ جائیں، یمن کی طرف سے جو راستہ آ رہا اس راستے میں بیٹھ جائیں۔ طفیل عمرو الدوسی آئے،
لوگوں نے ان کا استقبال کیا، مکہ والوں نے خوش آمدید کہا اور کہا دیکھو طفیل بن عمر الدوسی آپ ہمارے مہمان ہیں، اپنے قبیلے کے سردار ہیں، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ ہمارے یہاں آئے ہیں، ایک معزز ہیں، ہماری ذمہ داری ہم آپ کی عزت کریں، آپ کا استقبال کریں، آپ کا احترام کریں، آپ کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، اس لیے اے طفیل بن عمر الدوسی ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کی حفاظت کی خاطر کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ایک بہت بڑا فتنہ آ گیا ہے، اس فتنے کا نام محمد بن عبداللہ ہے علیہ السلام، وہ پاگل ہے، وہ مجنون ہے، وہ شاعر ہے، لیکن یاد رکھنا اس کی باتوں میں جادو ہے، اس کی باتوں میں جادو ہے، اس کی باتوں کو سن کر کے میاں بیوی آپس میں الگ الگ راستہ اختیار کر لیتے ہیں، وہ ایسا ہے کہ اس کی گفتگو سے بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، اس کی باتوں کے اندر، اس کے الفاظ کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ باپ بیٹے میں جدائی ہو جاتی، ہمارے معاشرے کو اس نے تہس نہس کر دیا ہے، ہر گھر میں پھوٹ ڈال دیا ہے، ہر گھر میں اس نے اختلاف ڈال دیا ہے، ہر گھر انتشار کا شکار ہے، اس لیے اے طفیل بن عمر الدوسی آپ ہمارے مہمان ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جس مصیبت سے ہم لوگ دو چار ہیں، جس انتشار سے، جس خلفشار سے اور جس اختلاف سے ہم لوگ دو چار ہیں، جیسے ہمارا گھرانہ ٹوٹ گیا ہے، ہمارے خاندان کو محمد نے توڑ دیا ہے، ہمارے گھر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا ہے، ایسا آپ کے گھر کو نہ توڑنے پائے، آپ کے شہر کو نہ توڑنے پائے، آپ کے گھرانے کو نہ توڑنے پائے، اس لیے ہم آپ کے خیر خواہ ہیں کہ خدا کے واسطے آپ اس کی باتیں سننا بھی نہیں، آپ اس کی باتیں سننا بھی نہیں، اس لیے کہ سنیں گے تو جادو کر دے گا وہ آپ کے اوپر۔ طفیل بن عمر الدوسی خود کہتے ہیں کہ مجھے اتنا زیادہ بدظن کیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے مجھے اتنا زیادہ بدگمان کر دیا گیا کہ میں نے بھی طے کر لیا کہ ان کی بات سننے والا نہیں ہو، کان میں نے روئی ڈال دیا۔ یہ کئیوں واقعات ہیں میرے بھائیوں، دسیوں واقعات ایسا ملے گا کہ مکہ والوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اتنا چڑھتے تھے، اتنا زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے عداوت اور دشمنی رکھتے تھے کہ اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کر کے کاروبار چھوڑ کر کے دوسروں کو روکنے کے لیے کوشش کیا کرتے تھے۔ بہت سارے واقعات میرے بھائیوں۔ طفیل بن الدوسی کہتے ہیں میں نے کان میں روئی ڈال دیا، پتہ نہیں یعنی طواف کرتے کرتے کہیں اس کی آواز آ گئی کان میں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، لیکن وہ تھے عقل مند، وہ تھے سردار، وہ تھے ذہین، وہ تھے ہوشیار، وہ شاعر، بہت بڑے شاعر تھے۔ انہوں نے کہا یار اگر وہ شاعر ہے تو ہم سے بڑا شاعر تھوڑی ہوگا، اگر وہ بہت دور اندیش ہے، بہت عقل مند ہے تو ہم سے زیادہ تو عقل مند نہیں ہوگا، ہم سے زیادہ ہوشیار نہیں ہوگا، اس لیے اس کی بات سن لیتے ہیں، اس کی بات سن لیتے، ہم پاگل تھوڑی ہے، بات اگر معقول رہے گی تو مان لیں گے، نہیں معقول لے گا ٹھکرا دیں گے، ہم تو تھوڑی یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں، لیکن بات تو سن لے، ورنہ گاؤں جائیں گے، ورنہ یمن واپس جائیں گے تو دل میں ایک کھٹکا لگا رہے گا، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیا فتنہ لے کر آتے، ایک بار دیکھ تو لیتا، ہو سکتا ہے چوری چھپے ہمارے اپنے کنٹری میں آ گیا تو، اس لیے انہوں نے روئی نکالا، کہا میں پاگل تھوڑی عقل مند ہوں، دیکھتا ہوں ہماری سامنے کیا بات کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ایڈریس پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کے سنایا، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میں عرض کرنا یہ چاہتا تھا میرے بھائیوں کہ باقاعدہ مکہ کے مشرکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ مانتے تھے تو نہ مانتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا کرتے تھے، وہ دوسروں کو مخالفت پر بھی آمادہ کرتے تھے، رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے۔ اور یہی نہیں، جب ان لوگوں نے دیکھا الزامات سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، شاعر کہو، مجنون کہو، پاگل کہو، دیوانہ کہو، کچھ بھی کہو، اس کی بات ایسی ہے کہ جو سنتا ہے وہ دل دے بیٹھتا ہے، اس کی بات کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم لوگ دبا رہے ہیں، ہم پورا مکہ والے اس کی دعوت کو مٹانے کے در پہ ہیں، اور یہ چند لوگ اس کی دعوت کو پھیلانے پہ لگے، وہ پھیل رہا ہے، ہم علی الاعلان دبا رہے ہیں، اور یہ چھپ چھپا کے اپنی دعوت کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ کچھ تو معاملہ ہے، تو اس سے اگلا قدم انہوں نے اٹھایا، یہ ہجرت کے اسباب کیا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارا وطن مکہ کیوں چھوڑا، اس اسباب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تیسرا انہوں نے اسٹیپ اٹھایا کہ اب ذہنی طور سے ٹارچر کرنے لگ گئے، تکلیفیں دینے لگی، نہ صحابہ کو چھوڑا، نہ مکہ کے مسلمانوں کو چھوڑا، صحابہ کرام کو چھوڑا، اور نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو چھوڑا، ذہنی طور سے ٹارچر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا طلاق دلوایا گیا اسی دعوت توحید کی وجہ سے۔ یہ دعوت توحید کہتا ہے لا الہ الا اللہ کا کلمہ لے کر آیا ہے، یہ دین خالص کی بات کرتا ہے، اے فلاں فلاں ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو تاکہ ذہنی طور سے وہ خلفشار کے شکار ہو جائے۔ آپ سوچیں ذرا، آپ کی بیٹی کا طلاق ہو جائے تو آپ کے دل پر کیا مصیبت
طاری ہو گئی میرے بھائیو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا، پورے مکہ کے اندر خوشیاں لوگ بجا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے اور بجا رہے تھے باقاعدہ کہ دیکھو محمد کہتا تھا کہ عرب ایمان لے آؤ، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، دیکھو نیست و نابود ہو گیا، ایک ہی اولاد تھی نرینا وہ بھی چلی گئی، اب اس کا دم ہی کٹ گیا، نیست و نابود ہے، اس کی نسل چلنے والی نہیں ہے۔ یہ خوشیاں مناتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ، اور جب یہ یعنی ذہنی ٹارچر ان کو کام نہیں آیا تو اب جسمانی ٹارچر پہ، جسمانی اذیت پر، تکلیفوں پہ اتارو ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کون نہیں جانتا، عمار کے گھرانے کو کون نہیں جانتا، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ کو کون نہیں جانتا۔ یہ سارے کے سارے واقعات میرے بھائیو تپتے ہوئے صحرا میں گرم پتھر کر کے ننگی پیٹھ ان کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا پتھر پہ، اور سینے پہ خود یا اپنا پیر رکھ کے دبایا جاتا تھا یا اسی طرح بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ وہ عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میرے بھائیو، وہاں کا عالم ہی ہوتا تھا۔ بچوں کو اسلام لانے کے نتیجے میں مسلمانوں کے گلوں اور پیروں میں رسیاں باندھ کر کے بچوں کو دے دیا جاتا تھا کہ پورے مکہ کی یعنی گلیوں کے اندر گھسیٹو تاکہ کوئی بھی آدمی ایمان قبول کرنے کی جرات نہ کر سکے میرے بھائیو۔ جیسے ہمارے یہاں بلی مر جاتی ہے، کوئی جانور مر جاتا ہے، اس کا پیر میں رسی باندھ کر کے باہر لے جا کے پھینکتے، اس طرح مسلمانوں کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا۔ لیکن نہیں میرے بھائیو، بلال احد کے علاوہ کچھ نہیں کہتے تھے، میں سب چھوڑ سکتا ہوں، سب چھوڑ سکتا ہوں، جان بھی چھوڑ سکتا ہوں، لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ میرے بھائیو اتنی زیادہ تکلیفیں، اتنی زیادہ اذیتیں، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اناؤنس کرنا پڑا کہ جو اپنا جان بچانا چاہتا ہے، ایمان بچانا چاہتا ہے، وہ چھوڑ دے، یہاں سے نہیں جانا چاہتا لیکن پھر بھی چھوڑ دے، اب یہاں کی آب و ہوا ہمارے اس لیے سازگار نہیں ہے، حبشہ چلے جائے۔ دو مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمان مکہ چھوڑ کر کے حبشہ چلے گئے، اور اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے راستے ہموار کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے دوسری سرزمین آپ کے وطن کے طور پہ بنایا جا رہا ہے، اس کا انتظام کیا جا رہا ہے، جس کا نام یثرب ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے کے بعد اس کا نام کیا ہو جاتا ہے، مدینہ ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بھیج دیا یمن کے اندر، ابھی ان کو چین سکون نہیں ہے۔ جب تک ابو طالب تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں اتنا زیادہ جرات وہ لوگ نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انجام کیا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو پتہ چلتا کہ محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے راستے میں باقاعدہ اپنے گھروں میں کانٹے رکھے جاتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پھینک دیا جاتا تھا، اللہ اندھیرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا بنتا تھا، چلیے یعنی سالن بننا ہے، کھانا بننا ہے، اس کے اندر گندگی ڈال دیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے، اوپر سے گھر کا کچرا ڈال دیا جاتا تھا، سجدے میں ہوتے تھے، اونٹ کی اجھڑیاں ڈال دیتی تھی۔ کتنی مشقتیں، کتنی پریشانیاں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھیلا۔ مکہ کے لوگوں نے ظلم و زیادتی کی کوئی حد نہیں رکھا میرے بھائی، سارے حدود کو پار کر دیا ظلم و زیادتی۔ ایسی ظلم و زیادتی کوئی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے، انسانیت بھی دم توڑ دیتی میرے بھائیوں۔ اور شیب ابی طالب کا واقعہ، اللہ اکبر، 3 سال تک باقاعدہ مسلمانوں سے بائیکاٹ کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بائیکاٹ کیا گیا، میٹنگیں کی گئی، پلاننگ کی گئی، سازش کیا گیا، اور ایک بل پاس کیا گیا۔ بل کے اندر یہ رکھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے کوئی مکہ کا آدمی بات نہیں کرے گا، لین دین نہیں کرے گا، سامان ہونے کے باوجود ان کے ہاتھوں سے بیچے گا نہیں، ان کا سامان خریدے گا نہیں، شادی میں شریک نہیں ہوگا، غم کے موقع پہ بھی شریک نہیں ہوگا، مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ 3 سال اللہ اکبر۔ اور یہ شیب ابی طالب کا واقعہ، مسلمان کے بچے بھوک سے روتے تھے، بھوک سے بلبلاتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے، ان کی آواز شیب ابی طالب کے باہر جاتی تھی، مکہ کے اندر تالیاں بجتی تھی، اچھا ہوا مسلمان مر جائیں گے، اچھا ہوا مسلمان نیست و نابود ہوئیں گے۔ ایسی حالات میرے بھائیوں، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اب یہ بستی اس لائق نہیں رہے گی یہاں کے باشندے کہ یہاں رہا جائے۔ اتنے سارے مظالم، اتنی ساری اذیتیں، اتنے سارے مسائل جھیلنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سبق کیا ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے دروس کیا ہیں، عبرتیں کیا ہیں، کیا نصیحتیں ہیں، ہجرت کے واقعے سے، اسلامی کیلنڈر کو موسوم کر دینے سے ہم کو کیا پیغامات ملتے ہیں، انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے پیغامات کیا ہیں، آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات
آیات کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ جو نیا سال محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے کے متعلق ایک بہت اہم عبادت ہے، وہ یہ کہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ جس مہینے کے روزے پسند ہے رمضان کے بعد، وہ محرم الحرام کا ہے۔ کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، خاص طور سے عاشورہ کا روزہ 9 تاریخ اور 10 تاریخ۔ 9 تاریخ مخالفت میں یہودیوں کے، کیونکہ اس دن کا روزہ وہ لوگ رکھتے تھے، قریش والے بھی رکھتے تھے، تو 9 تاریخ کا روزہ مخالفت میں اور 10 تاریخ کا روزہ عاشورہ کی مناسبت سے 2 دن کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ جو تاریخ انشاءاللہ جمعہ اور جمعہ جو یعنی سنیچر کے دن آ رہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص و للہیت کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسا روزہ ہمیں رکھنے کی توفیق دے جو تیری بارگاہ میں قبول و آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔